بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں حکیم محمد احمد آپ سب کو اپنے چینل غوثیہ دارالسید دواخانہ پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، میں آج آپ سے جس موضوع پر گفتگو کروں گا وہ ہے جریان اسلام کے متعلق۔ ناظرین، یہ انتہائی موذی مرض ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے، اور چوتھے نمبر پر میں اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا، وہ ہے اس کا پرہیز۔ جو خوراک میں آپ نے پرہیز کرنا ہے، اور جو آپ نے ذاتی زندگی میں اس کا جو پرہیز کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ ناظرین، اس کی جو وجوہات ہیں اس میں 3-4 چیزیں ہیں۔ ایک تو ہماری خوراک ہے، ایک ہماری جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں، یہ وجہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ہمارا جو انٹرنیٹ کا بے جا استعمال ہے، اس میں انتہائی ہم نقصان اٹھا رہے ہیں۔ آنے والی جو نئی نسل ہے اس سے نقصان اٹھا رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے۔ میں آپ بڑوں کو کہوں گا کہ آپ کوشش کریں کہ بچوں کو، نوجوان نسل کو کوشش کریں ان کو اپنی نگرانی میں رکھیں۔ سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں اس میں ان کا انتہائی نگہداشت میں ان کو رکھیں، اس سے ان امراض سے بچا بھی جا سکتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ جو امراض ہیں ان کی جو وجوہات ہیں وہ ہماری خوراک بھی ہے۔ ہم آرٹیفیشل غذاؤں کا استعمال بہت زیادہ کر رہے ہیں، جیسے کہ آج کل ڈالڈا گھی وغیرہ ہے، اور اس کے علاوہ ہم جو ہے برگر، پیزا وغیرہ، شاورمے وغیرہ، ان چیزوں کا عادی آنے والی جو نئی نسل جو اس وقت چل رہی ہے جنریشن، وہ ان چیزوں کی عادی ہے۔ ان چیزوں کے کثرت کے استعمال سے یا عام استعمال سے بھی معدہ بھی خراب ہوتا ہے، اور یہ جو مسائل میں آپ کو بتا رہا ہوں، جریان اسلام وغیرہ، قطروں کا آنا، ان کا بھی یہ مسئلہ ان چیزوں سے آ جاتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ اس کے علاوہ جو انٹرنیٹ کا بے جا استعمال ہے اس سے بچیں۔ کوشش کریں بچے، بڑے، بوڑھے جو ہیں اس کا استعمال اچھے طریقے سے کریں۔ ہر چیز کا استعمال برا بھی ہے اور اچھا بھی ہے۔ کوشش کریں کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کا استعمال اچھے طریقے سے کریں۔ اس کے علاوہ جو میں آپ کو نسخہ اس کا بتاؤں گا، اس کے میں آج آپ کو 2-3 نسخے بتاؤں گا۔ کوشش کروں گا کہ جو آپ کو آسانی سے، آپ بنانے میں آسانی ہو آپ کو، وہ آپ بنا لیں۔ تو سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو ناظرین، میں سب سے پہلے اس کا آپ کو نسخہ بتاتا چلوں۔ ایک تو آپ نے بازار سے، پنساری کی شاپ سے آپ نے سمندر سوکھ، نوٹ فرما لیں، سمندر سوکھ، تخم ریحان، تخم اٹنگن، اور اس کے ساتھ آپ نے چھلکا اسبگول، اور اس کے ساتھ آپ نے لینی ہے کوزہ مصری۔ یہ 5 چیزیں آپ نے لینی ہیں، ہم وزن آپ نے بازار سے لے لینی ہے۔ ان سب کو باریک پیس کر آپ نے رکھ لینا ہے، اور 1 چمچ جو ہے آپ نے صبح و شام 2 وقت آپ نے کھانا کھانے سے پہلے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اس سے انشاءاللہ آپ کا جو جریان اسلام وغیرہ کا مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ 7 سے 10 دن کے اندر دور ہو جائے گا، آپ کو انشاءاللہ اس سے شفا ملے گی۔ اس کے علاوہ میں ایک اور نسخہ بتاتا چلوں، جو کہ ان دونوں یہ مرضیں جو ہے نا، جریان اور اسلام، مرض تو دونوں الگ الگ ہے لیکن ان کا نسخہ جات تقریباً ایک ہی ہوتے ہیں۔ آپ نے بازار سے موسلی سفید انڈیا کی وہ 5 تولہ لینی ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے سنگھاڑا 5 تولہ لینا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے تخم ریحان 5 تولہ لے لینا ہے، اور اس کے علاوہ آپ نے چھلکا اسبگول 5 تولہ لے لینا ہے۔ ان سب چیزوں کو چھلکے کے علاوہ باریک پیس کر رکھ لینا، اور چھلکا بعد میں اس میں مکس کر لینا ہے۔ اس میں آپ نے کشتہ کلی جو ہے سادہ اشرف لیبارٹری کا، وہ 5 گرام آپ نے بازار سے لینا ہے، وہ اس میں مکس کر لینا ہے، اور اس کو آپ نے صبح و شام 2 ٹائم 1-1 چمچ دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اور اگر آپ میڈیسن لینا چاہتے ہیں، آپ کا ارادہ ہے کہ آپ بنی بنائی میڈیسن کہیں سے لینا چاہتے ہیں، تو میں آج آپ کو ایک بنی بنائی میڈیسن بتا دیتا ہوں جس کا اس معاملے میں بے حد فائدہ ہوتا ہے۔ تو آپ نے بازار سے معجون مغلظ جوار دار ہمدرد کی لے لینی ہے،
اور اس کے ساتھ ایک 5 گرام کا کشتہ کلی سادہ اشر الباڈری کا لے لینا ہے۔ یہ آپ کو کسی بھی ہربل میڈیسن والے سٹور سے مل سکتی ہے، آسانی سے مل جائے گی، یہ کوئی شارٹ آئٹم نہیں ہے، یہ ہر جگہ سے اویلیبل ہوتی ہے۔ ان دونوں کا آپ نے مکس کر لینا ہے اور تقریباً پونا چمچ، جو عام چائے والا چمچ ہوتا ہے، پونا چمچ آپ نے صبح شام 2 ٹائم دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ اس سے بھی آپ کو یہ جو مسائل ہیں ان سے فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کا پرہیز جو ہے وہ آپ نے، جو میں پہلے چیزیں میں نے بتائی ہیں کہ یہ ان کا وجہ جو بن رہی ہیں وہ یہ چیزیں بن رہی ہیں، ان سے آپ نے بچنا ہے، یعنی کہ خوراک میں نے جو چیزیں بتائی ہیں وہ ان سے آپ نے پرہیز کرنا ہے۔ کوشش کریں کہ دیسی غذائیں کھائیں، دیسی غذاؤں کا فائدہ ہوتا ہے، یہ مقوی بدن ہوتی ہیں، اور جتنا ہو سکے ان مصنوعی آرٹیفیشل غذاؤں سے بچیں۔ یہ ہمارے جسم کا ستیہ ناش کر رہی ہیں، اس سے ہمارا جسم جو ہے وہ بیکار سے بیکار ہوتا جا رہا ہے اور قوت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہ رہی۔ اس کے علاوہ آپ نے جو ہے ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کرنا ہے، مثلا گوند کتیرا وغیرہ لے لیں، اس کو صبح شام بھگو کر استعمال کر لیں، بلنگو جو ہوتا ہے اس کو استعمال کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ نے سبزیوں کا استعمال کرنا ہے، سبزیوں میں کدو، توری وغیرہ اس کا استعمال زیادہ کریں۔ اور اس کے علاوہ آپ نے جو ہے پرہیز میں جو ہے خاص کر وہ آپ نے چائے کوشش کرنی ہے کہ چائے خالی معدے نہ پئیں، اس سے یہ مسئلے جو ہے نا جریان اطلاع وغیرہ اس سے بڑی جلدی آپ کو ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کوشش کریں کہ جب آپ کا خالی معدہ ہے، کھانا کھائے ہوئے آپ کو 4 سے 5 گھنٹے ہو گئے تو چائے آپ نہ پئیں۔ کوشش کریں کہ چائے آپ نے کھانا کھانے کے تقریباً آدھا گھنٹے کے بعد پئیں۔ اس کے علاوہ میں اپنے مطلب پر اکثر مریضوں کو یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ سونا بھی کھا لیں، آپ کوئی بھی چیز کھا لیں، دنیا کی کوئی بھی چیز کھا لیں، اگر آپ نے اپنی نظر کی حفاظت نہ کی، نظر سے یہ تمام امراض جو ہیں، یہ ان کا جو بھی مسئلہ ہوتا ہے، سب سے پہلے یہ شروع نظر سے ہوتے ہیں، پھر بعد میں دماغ میں آتے ہیں اور بعد میں ہمارے جسم میں یہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ نے اگر اپنی نظر کی حفاظت نہ کی، نماز میں اپنے دل کو نہ لگایا، برائیوں سے نہ بچنے کی کوشش نہ کی، تو آپ ان امراض میں مبتلا رہیں گے۔ میں آپ کو لکھ کر دے دیتا ہوں، آپ چاہے جو بھی چیز کھا لیں، آپ نے اگر اپنی نظر کی حفاظت نہیں کی تو آپ کو فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنی نظر کی حفاظت کرنی ہے، اس سے انشاءاللہ آپ کی روحانی اور جسمانی دونوں امراض کا انشاءاللہ آپ کا خاتمہ ہوگا۔ تو یہ تھے پرہیز جو میں آپ کو بتا رہا تھا۔ کوشش کریں ان چیزوں پر عمل کریں، انشاءاللہ جو مسائل ہیں یہ آپ کے حل ہو جائیں گے۔ تو ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو معلوماتی ہوتی ہے جو کہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور آپ کو استفادہ حاصل ہو۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ کا اپنا حکیم محمد احمد، اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔